دوستو، آج ليلۃ القدر کی رات یہ کام 21 بار کر لینا، آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ رب کریم سے جو مانگو گے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ اللہ والو، ليلۃ القدر کی رات سال میں ایک بار آتی ہے۔ آج کی رات رب سے مانگنے کی رات ہے۔ یہ رات رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں کسی بھی دن آ سکتی ہے، اس لیے اللہ والو تاک راتوں میں اس رات کو تلاش کرو اور رب کریم سے مانگو۔ آج کی رات نصیب و تقدیر لکھ دیا جاتا ہے۔ آج کی رات اگر آپ یہ وظیفہ، یہ کام میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لیں، صرف چند منٹ کا وظیفہ ہے۔ آج کی رات جسے قبولیت کی رات کہا جاتا ہے، چند منٹ کے اس عمل سے آپ رب کریم سے جو مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو مل کر رہے گا۔ آج رب کریم سے مانگنے کی رات ہے، آج خزانے لوٹنے کی رات ہے۔ اللہ والو، آج کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہے۔ آج کوئی تنگ دست ہے، بھکاری ہے، فقیر ہے، پریشان ہے، قرض دار ہے، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت ہے، بڑے سے بڑے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ صرف آج ليلۃ القدر کی اس رات میں یہ کام 21 بار کرنے سے انشاءاللہ تعالی آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ والو، رمضان المبارک کا مہینہ بڑا ہی برکتوں والا اور فضیلتوں والا مہینہ ہے، اور پھر اس مہینے میں یہ ليلۃ القدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس مہینے میں اس رات میں جو بندہ عبادت کرتا ہے اسے 1000 راتوں کی عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ والو، آج کے وظیفے کی میں ایک ایک چیز، ایک ایک بات آپ کو سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آج کی رات کسی سے بھی چھوٹی سی لاپرواہی سے یہ وظیفہ ضائع ہو جائے۔ آج کی رات وہ خوش قسمت بندہ ہی ہوگا جو یہ کام کرے گا، جو یہ چھوٹا چھوٹا اعمال کرے گا، جو ہر کسی کو یہ زبانی یاد ہے۔ آپ نے یہ وظائف، آپ نے یہ اعمال بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن شب قدر کی رات کا یہ خاص الخاص وظائف جس ترتیب سے، جس تعداد میں آپ کو بتاؤں گا، آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے۔ اللہ والو، اگر آج کی رات چند منٹ نکال نہیں سکتے، آپ نوافل نہیں پڑھ سکتے، تسبیحات نہیں کر سکتے، تو پھر آپ کا پوری زندگی ہر کام کرنا فضول ہے۔ اگر آپ آج کی رات یہ پڑھیں گے، اس سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ میری آپ کو گزارش ہے کہ آج ليلۃ القدر کی رات کے یہ خاص الخاص وظائف آپ نے ضرور پڑھنے ہیں۔ آپ کو ان کا فائدہ تو ہو ہی جائے گا، لیکن یہ کام، یہ وظیفہ، یہ چھوٹا چھوٹا عمل جو میں آپ کو بتاؤں گا، میری بہنیں بھائی جو اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں گے، ساری زندگی دعائیں دیں گے انشاءاللہ۔ واقعی کسی نے کچھ بتایا تھا۔ میرا مقصد آپ لوگوں کو آج کی رات، ليلۃ القدر کی رات یہ بتانا ہے تاکہ آپ کا سارا سال آسانی سے گزر سکے، آپ کے گھر سے غربت ختم ہو سکے، آپ کی بیٹیوں کی اچھی جگہ شادی ہو سکے، آپ کے نصیب کو لگے بنتالے کھل سکیں۔ اللہ والو، ليلۃ القدر ایک ایسی برکت والی رات ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ یہ ایسی برکت رات ہے جس میں پاکستان بھی معرض وجود میں آیا۔ اللہ والو، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہیں، جب بھی آپ کو پتہ چلے کہ آج تاک رات ہے، آپ نے یہ وظیفہ ہر تاک رات میں کرنا ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ اتنا خاص اور مجرب ہے، آپ کے پاس پوری رات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ليلۃ القدر شام کو مغرب کے بعد سے لے کر صبح فجر تک، یعنی کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے ليلۃ القدر کا وقت رہتا ہے، اور جو بندہ بھی ليلۃ القدر کے اس وقت میں، اس قیمتی گھڑیوں میں اللہ کریم سے جو بھی مانگتا ہے، میرا رب اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ اللہ والو، آپ نے یہ وظیفہ، یہ عمل آج کے دن میں لازمی کرنا ہے۔ چند منٹ پڑھ لینے سے، چند منٹ نکال کر جب آپ ليلۃ القدر کی رات میں رب کریم کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ آپ پوری دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ساری زندگی کی تمام پریشانیاں اور مشکلات سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ اللہ والو،
کئی سالوں سے رکی ہوئی دعائیں، کئی سالوں کے رکے ہوئے کام جو کئی سالوں سے اٹکے ہوئے ہیں، آپ نے محنت و مشقت کی، لوگوں کی منت و سماجت کی، بڑی بڑی سفارشیں کیں، پھر بھی جو کام پورے نہیں ہوئے، انشاءاللہ آج لیلۃ القدر کی رات رب کریم سے یہ عمل، یہ وظیفہ کر کے مانگ لو، آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے۔ رب کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ اللہ والو، آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ بھی مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ اللہ والو، میرے رب کی ہر چیز ایک کن کی محتاج ہے۔ آج کی رات مانگنے والے پر نظر کرم ہو جائے گی۔ آج کی رات کوئی بیمار ہے تو اس کو شفا ہو جائے گی۔ آج کوئی تنگ دست ہے تو اس کی تنگی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ والو، آج کے وظیفے کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آج کی رات کسی بھی صورت آپ نے ضائع نہیں کرنی۔ آج کی رات آپ نے گلیوں کچہروں میں کھڑے ہو کر نہیں گزارنی۔ آج کی رات آپ نے فلموں ڈراموں میں نہیں گزارنی۔ اللہ والو، لیلۃ القدر کی رات کسی بھی طاق رات میں ہو سکتی ہے۔ آپ یہ وظیفہ 21 کو کر لیں، 23 کو کر لیں، 25 کو کر لیں، 27 کو کر لیں، 29 کو کر لیں۔ آپ کسی بھی دن یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آج سے آخری عشرہ شروع ہو جائے گا اور آج سے لے کر 29 تاریخ تک آپ کسی بھی دن یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ آپ کے چند منٹ اچھے طریقے سے کیے گئے وظیفے کو آپ کی پوری زندگی کو چار چاند لگا دیں گے۔ اللہ والو، میں کوشش کروں گا کہ آپ کو وظیفہ اچھے طریقے سے سمجھا سکوں تاکہ آپ کو وظیفہ کرتے کسی بھی قسم کی مشکل پیش نہ آئے۔ تو پیارے دوستو، اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ یہاں سے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ یہاں سے آپ نے ویڈیو کا ایک ایک لفظ، ایک ایک نقطہ اچھے طریقے سے سمجھنا ہے اور سننا ہے، اور اگر ممکن ہو سکے، اللہ والو میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ طاق راتیں بڑی ہی قیمتی ہیں۔ آج آپ رب کریم سے کروڑ بھی مانگو گے تو میرا رب آپ کو کروڑ ہی عطا کر دے گا، بلکہ اس کو بڑھا کر 70 کروڑ عطا کرے گا، کیونکہ میرا رب کہتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ایک نیکی کا بدلہ بڑھا کر دیتا ہوں، اور کروڑ مانگنے والے کو میرا رب 70 کروڑ دیتا ہے، کیونکہ مانگنے والے کی دعا 70 گنا زیادہ قبول کی جاتی ہے۔ اللہ والو، اس لیے آپ نے آج اس وظیفے کو کسی بھی صورت مس نہیں کرنا۔ میری وہ مائیں بہنیں جو دکھوں کی ماری ہوئی ہیں، جو دکھوں کی وجہ سے پیس رہی ہیں، وہ میری بہنیں جن کو سسرال میں عزت نہیں ہے، انشاءاللہ آج کا وظیفہ 21 بار پڑھتے ہی آپ کو سسرال میں عزت ملنا شروع ہو جائے گی۔ آج کا وظیفہ خاص میری ان بہنوں کے لیے ہے جن کی کوکھ خالی ہے، شادیوں کو 10 سال گزر چکے ہیں لیکن کوئی بھی بچہ پیدا نہیں ہوتا، اولاد نہیں ہوتی۔ آج میری وہ بہنیں، میرے وہ بھائی جن کے گھر اولاد نہیں ہے، وہ یہ وظیفہ کسی بھی صورت مس نہ کریں۔ آج وہ لوگ یہ وظیفہ لازمی کریں۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ کر کے رب کریم سے اولاد مانگ لیں، میرا رب آپ کو آج نرینہ اولاد عطا کر دے گا۔ اللہ والو، تو اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ وظیفہ کیا ہے آپ نے اچھے طریقے سے سمجھنا ہے۔ ہو سکے تو ویڈیو کو بار بار سنیے گا اور لکھ لیجئے گا تاکہ جب آپ وظیفہ کرنے بیٹھیں تو کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ تو اللہ والو، اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے اور باوضو ہو کر آپ نے مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کسی بھی جگہ پر کر سکتے ہیں، گھر پر کر لیں، مسجد میں کر لیں، آپ اپنے آفس میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن وظیفہ کرنے کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے۔ اللہ والو، باوضو ہو کر آپ نے مصلی پر بیٹھ جانا ہے اور کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ آپ نے شروع کر دینا ہے۔ آپ فجر کے بعد کر لیں، آپ ظہر کے بعد کر لیں، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ گئے، اس کے بعد آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لینی ہیں۔ آنکھیں بند کرتے ہی آپ نے رب کریم کا ایک صفاتی نام ہے، آپ نے پڑھنا ہے یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو۔ اللہ والو، یا رحمانو کی آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے، یعنی کہ یا رحمانو کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا رحمانو 1 ہو گیا، یا رحمانو 2 ہو گیا، اسی طرح آپ نے اس کو 100 مرتبہ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لینا ہے۔ یا رحمانو پڑھتے ساتھ ہی آپ نے رب کریم کی قرآن پاک کی ایک بڑی ہی پیاری سورت پڑھنی ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد
ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ والو سورہ اخلاص کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ساتھ ہی آپ نے آج کی خاص الخاص صورت جو رمضان میں بار بار پڑھنے کا حکم ہوتا ہے، اور جو بندہ لیلۃ القدر کی رات اور جو بندہ رمضان کے آخری عشرے میں یہ صورت پڑھ کر اس وظیفے کے ساتھ رب کریم سے مانگے گا، انشاءاللہ میرا رب اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرے گا، میرا رب اس کی جھولیاں بھر دے گا۔ اللہ والو یہ صورت ہے سورۃ القدر۔ سورۃ القدر قرآن پاک کے 30ویں پارے پر ہے، چھوٹی سی صورت ہے۔ اگر آپ کو زبانی یاد ہے تو زبانی پڑھ لیں، زبانی نہیں آتی تو آپ قرآن پاک سے یا موبائل سے دیکھ کر پڑھ لیں۔ سورۃ القدر کو بھی آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ والو 21 مرتبہ سورۃ القدر پڑھتے دوران ہی آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے پھر پڑھنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کو بھی آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ پڑھتے دوران ہی اللہ والو آپ نے کیا کرنا ہے، پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ شروع اور آخر میں وظیفے کے لازمی پڑھنا ہے، اور یہ آپ کا آج کا عمل، آج کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اللہ والو وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے سجدے کی حالت میں چلے جانا ہے، اور رب کریم سے آپ نے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگنی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے سجدے میں جا کر پڑھنا ہے سبحان ربی اعلیٰ۔ آپ نے کہنا ہے اے اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں۔ اس کے بعد اللہ والو آپ نے اپنی حاجت کی، اپنی مشکل بھی، جو بھی آپ رب کریم سے بات پورا کروانا چاہتے ہو، جو بھی کام آپ رب کریم سے آج کروانا چاہتے ہو، اس کی آج آپ نے نیت کر لینی ہے، اور پھر رو رو کر آپ کی دعا میں عاجزی ہونی چاہیے۔ آپ کی دعا ایسی ہونی چاہیے کہ آپ فقیر ہیں اور آپ اپنے آقا سے مانگ رہے ہیں۔ اللہ والو آپ نے رب کریم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر، آپ نے اللہ پاک کو صحابہ کرام کا واسطہ دے کر، 1,24,000 پیغمبروں کا واسطہ دے کر، آپ نے اللہ تعالیٰ کو رمضان المبارک کا واسطہ دے کر، اور خاص الخاص اللہ تعالیٰ کو آپ نے لیلۃ القدر کا واسطہ دے کر اپنی حاجت، اپنی مشکل رب کریم سے بیان کر دینی ہے۔ اللہ والو جیسے ہی آپ اس طرح دعا مانگیں گے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے، تو میرا رب آپ کی دعا خود سنے گا، اور فرشتوں کو حکم کرے گا کہ میرے بندے کی جو اس نے میرے سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کی ہیں، اس کی مشکل حل کر دو۔ اللہ والو نماز لازمی پڑھا کرو، کوئی بھی وظیفہ بغیر نماز کے مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نمازیں فرض کی ہیں، اور جو بندہ نمازیں نہیں پڑھتا اس کا کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی عمل اچھا نہیں ہے، نہ ہی وہ پورا ہوتا ہے اور نہ ہی وظیفے اثر کرتے ہیں۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ آج سے ہی نمازیں شروع کر دیں اور رب کریم سے مانگنا شروع کر دیں۔ اللہ والو اس وظیفے کو آپ نے لیلۃ القدر میں، یعنی کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لازمی کر لینا ہے۔ جو میری بہنیں دکھوں کی ماری ہیں، انشاءاللہ اس وظیفے کے صدقے سے، قرآن پاک کی صورتوں کے صدقے سے میرا رب ان کی مشکلات حل کر دے گا۔ اللہ والو وظیفہ جو ہوتا ہے وہ آپ کو اس لیے بتایا جاتا ہے کہ آپ قرآن پاک پڑھ کے رب کریم سے مانگ سکیں، اور جب آپ قرآن پاک پڑھ کر رب کریم سے مانگیں گے، انشاءاللہ کسی بھی چیز کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہم رب کریم سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں، ہم رب کریم سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کر سکتے ہیں۔ اللہ والو جب ہم رب کریم سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کریں گے تو انشاءاللہ میرا رب ہماری دعائیں ضرور سنے گا اور ہمارے مقدر کو لگے بند تالے کھول دے گا۔ اللہ والو لیلۃ القدر ہے، یہ مانگنے کی رات ہے، یہ رب کریم سے اپنے گناہ معاف کروانے کی رات ہے، یہ دوزخ سے نجات کی رات ہے۔ اس لیے دوستو، بہنوں، بھائیوں، آج کی رات رب کریم سے مانگ لو، گناہ معاف کروا لو، دوزخ سے نجات کروا لو، جھولیاں بھروا لو، رزق کے ڈھیر لگوا لو، کاروبار چلا لو، رب کریم سے بیٹے بیٹیاں اولاد مانگ لو، جو بھی دنیا جہان کی حاجت ہے آج رب کریم سے مانگ لو۔ اللہ والو وظیفہ کر کے اپنے لیے بھی دعا کیجئے اور میرے لیے بھی دعا کیجئے گا۔ ملتے ہیں آپ سے پھر اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اور وظیفے کو، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ ان کا بھی بھلا ہو سکے۔ اللہ حافظ۔